محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ نجوم الاہتداء والدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر باعث تخلیق کائنات، سرور سروراں، خاتم پیغمبراں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ رفیقان گرامی، آج ہم سب یہاں اللہ کے ایک محبوب بندے، بلکہ اللہ کے قرب خاص کے سزاوار حضرت سیدنا مقبول احمد کاشمیری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج کی ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آج اپنے اس مبارک عرس کی تقریب میں انہوں نے ہندوستان نہیں بلکہ عالم اسلام کے ہیرے اور جواہرات کو جمع کر دیا، یعنی امام عشق و محبت سیدنا سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات کے تقسیم کرنے کے سچے وارث حضور سیدنا قائد ملت شہزادہ حضور سرکار تاج الشریعہ سبحان اللہ قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ الشاہ محمد اسجد رضا خان قبلہ مدد ظلہ العالی والنورانی آج تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ سرکار اعلی حضرت کے احب الخلفاء حضور سیدنا صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے لخت جگر اور ان کے فیض و برکات کو تقسیم کرنے والی ذات حضور سیدنا محدث کبیر مدد سبحان اللہ فرما ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سلسلہ قادریہ کے ہندوستان میں اہم کڑی کے جانشین
بلکہ کہے ہندوستان میں سیادت اور سیدوں کی اصل کیا بات ہے، سبحان اللہ، سیدنا شیر کالپی حضرت سیدنا غیاث ملت مدد ذلہ العالی بھی آج یہاں تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، اس کو ہم سرکار مقبول احمد کاشمیری علیہ الرحمہ کی کرامت نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ آج کا ماحول بڑا پرفتن ہو گیا، زبان سب کے منہ میں ہے، بولنے پہ کسی کے پابندی نہیں ہے، لیکن ایک لفظ سے آدمی کے دل کے اندر کیا خزانہ چھپا ہوا ہے وہ سارا سامنے آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں عرس سرکار مقبول احمد شاہ کاشمیری کا ہے اور ذکر ہو اعلیٰ حضرت کا۔ یہ اعلیٰ حضرت کرناٹک کے، دکن کے، اور اعلیٰ حضرت مشرق کے جو ہیں ان کا ذکر۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں سرکار اعلیٰ حضرت نے خون جگر سے دین اسلام کی ایسی نشر و اشاعت کی ہے، کیا بات ہے، کہ اب ہم 12ویں شریف بھی مناتے ہیں تو اس میں بھی اعلیٰ حضرت کا ذکر جمع۔ سبحان اللہ، سرکار غوث الورا کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بھی اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں۔ عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل ہوتا ہے تو اس میں بھی سرکار اعلیٰ حضرت ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ ہماری عقیدت ہے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سرکار حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے محبوب بندے حضرت اعلیٰ حضرت کا ذکر جمیل میرا جب ذکر کیا جائے تو ان کا بھی ذکر جمیل کیا جائے۔ یہی غوث الورا بھی چاہتے ہیں کہ جب میرا ذکر کرے تو میرے نائب اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا جائے۔ یہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی بھی کہتے ہیں کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو جس نے ہمارے آستانوں کی حفاظت کی ہے، جس نے ہماری بزرگی کی حفاظت کی ہے، جس نے مسلمانوں کو ہماری بارگاہ میں آنے کے لیے دروازے کھولے ہیں، اگر ہمارے عرس میں ان کا ذکر نہ ہوگا تو پھر کس کا ذکر کیا جائے گا؟ یہ تو سرکار اعلیٰ حضرت کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم سب یہاں ایک جمع غفیر کی شکل میں موجود ہیں، ورنہ وہ حالات ایسے تھے کلمہ پڑھنے کے نام پر ایمان کو لوٹنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر گلی، ہر نکڑ، ہر قصبہ، ہر شہر، ہر صوبہ، ہر ملک میں ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھنے والوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہیں پہ قرآن کا غلط مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک ترجمہ کرنے والا یہ ترجمہ کرتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو ہم نے آپ کو راہ دے دی۔ بھلا ایک ایمان والے کو یہ جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ نبی کائنات کو بھٹکا ہوا کہے؟ وہی ذرا عاشق رسول سرکار اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ملاحظہ کریں۔ اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہم نے آپ کو اپنی طرف راہ دی۔ آپ سچے دل سے بولیے اس میں ایمان والا کون سا ترجمہ ہے؟ ایمان کو جلا کون سا ترجمہ بخش رہا ہے؟ ایمان کی حفاظت کون سا ترجمہ کر رہا ہے؟ کیا وہ ترجمہ جس نے نبی کو بہکا دیا، یا وہ ترجمہ جس نے نبی کو عشق الہی میں خود رفتہ کر دیا؟ ذرا سوچئے، وہ سرکار اعلیٰ حضرت ہیں کہ جنہوں نے اس دور میں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے، اور پھر یہ تو قرآن کے ترجمے کی بات ہوئی۔
اگر ایک طرف سے ایسے تراجم دیکھے جائیں تو بہت لمبی فہرست ہے، لیکن عقل مند را اشارہ کافی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایسی ہے کہ وہ شخصیت جس کی عمر کا پتہ کسی کو بھی نہیں ہے، اس سے میرے آقا پوچھتے ہیں اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے میری عمر کا اندازہ نہیں ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں 70,000 برس پر ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور اس ستارے کو میں نے 72,000 بار چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ جبریل امین جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ تک حاضری دی ہے، وہ جبریل امین میرے آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت مشارق الارض و مغاربہا، یا رسول اللہ میں نے زمین کے چپے چپے کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، لیکن آپ جیسا کسی کو نہ پایا، آپ کو آپ کے رب نے یکتا بنایا ہے۔ اسی کو تو میرے اعلیٰ حضرت یوں کرتے ترجمانی کرتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ ذرا سوچئے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، لیکن ان کے بھی شان میں کیسی کیسی توہین کی جاتی تھی، کیسی گستاخیاں کی جا رہی تھی۔ کس نے اس دور میں سب کے ایمان کی حفاظت کی ہے؟ کس نے اس دور میں ناموس رسالت کی حفاظت کی ہے؟ آج تو ناموس رسالت کے نام پر ان کو بھی جمع کیا جاتا ہے جو ناموس رسالت کے اصل قاتل ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا جم غفیر زیادہ ہے، ہم نے سب کو یکجا کر لیا ہے۔ سب کو یکجا کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، آپ اسے دور کیجئے جو اصل میں ناموس رسالت کا گستاخ ہے۔ آپ اس سے دوستیاں باندھیں گے، آپ ان سے رشتہ داریاں کریں گے اور علم بلند کریں گے کہ ہم ناموس رسالت کے محافظ ہیں۔ ناموس رسالت کی حفاظت کی ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ ذرا سوچئے آپ کے زمانے میں ایک مجذوب دھوکے شاہ بابا پائے جاتے تھے، حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فتویٰ دیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت جیسے زمین پر ہے ویسے ہی آسمانوں میں بھی آپ کی بادشاہت ہے۔ یہ فتویٰ سننے کے بعد دھوکا شاہ بابا وہ آ گئے دارالفتہ میں اور اپنی چھڑی کو عصا کو زمین پر پیٹتے ہوئے کہا اے مولانا احمد رضا، آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت جیسے زمین پر ہے ویسے ہی آسمانوں پر ہے، میں تو زمین پر ان کی بادشاہت دیکھ رہا ہوں لیکن آسمانوں پر مجھے ان کی بادشاہت نظر نہیں آتی۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تب تو آپ دھوکے میں ہیں، تب تو آپ دھوکے میں ہیں، اور وہ دھوکا شاہ بابا جلال کرتے ہوئے دارالفتہ سے چلے گئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فتویٰ لکھنے میں مصروف ہو گئے، اتنے میں گھر سے چیخنے کی آواز آئی۔ لوگوں نے آ کے بتایا کہ حضور سیدنا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر سے گر کر بے ہوش ہو گئے، لاکھ جتن کیا جا رہا ہے لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت جب گھر کے اندر تشریف لے گئے تو گھر کی بوڑھی عورتوں نے کہا آپ کو مجذوبوں سے الجھنے کی کیا ضرورت تھی، آپ دھوکا شاہ بابا سے الجھ گئے، اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا جملہ اپنے دل میں قید کر کے رکھیے اور اس پر عمل بھی کیجیے۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت جیسے زمینوں پر ہے
वैसे ही आसमानों पे भी आपकी बादशाहत है। अगर इसके लिए मुझे एक मुस्तफ़ा रजा नहीं 1000 मुस्तफ़ा रजा कुर्बान करना पड़े, मैं सबको कुर्बान कर दूंगा। जरा सोचिए, यह है सरकार आला हजरत कि एक मुस्तफ़ा रजा नहीं, हजारों मुस्तफ़ा रजा भी हो तो मेरे आका के नामूस पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। और आज उन्हीं का दम भरने वाले, उनका नारा लगाने वाले और बहुत तो उनकी रोटी खाने वाले उन्हीं के उसूलों का खून करते नजर आ रहे हैं। आज जिन परेशानियों में हम हैं, किसी से छुपा ढका नहीं है। ये परेशानियां हमारी तदबीरों से नहीं दूर होने वाली हैं। ये परेशानियां सिर्फ एक ही सूरत में दूर होंगी कि हम रब्बे जुल जलाल की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें और अल्लाह और रसूल के गुस्ताखों से हम दूर रहें। इंशाअल्लाह हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज हिंदुस्तान में कैसे कैसे मंसूबे बनाए जा रहे हैं सब जानते हैं। हम लोग उतना सोशल मीडिया पे नहीं रहते, लेकिन जो रहते हैं वो ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ये सब हमारे करतूतों का नतीजा है। आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। और ये न सोचें कि हम अपने मन की जो चाहें करें और रहमत इलाही भी हमारी ही तरफ मुतवज्जा रहे, हम ही दुनिया में सरबुलंद भी रहे, हमारा ही गुण गाया जाए। गुण गाया जाता है हमारे बुजुर्गान दीन का। ज़रा उनकी ज़िंदगी का मुताला कीजिए। ये उर्स सिर्फ भीड़ जमा करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसलिए किया जाता है कि साहिबे उर्स की ज़िंदगी का आप मुताला करें और देखें साहिबे उर्स ने किस तरीके से शरीयते मुस्तफ़वी पर अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। तो अल्लाह और रसूल की बारगाह से उन्हें यह इनाम मिला है कि सारे लोगों के दिलों को उनकी तरफ मुतवज्जा कर दिया गया और सब उनके उर्स में खिंचे खिंचे चले आए हैं। कोई यहाँ हांगल का है, कोई हावेरी का है, कोई कारवार का है, बल्कि कोई तो कर्नाटक से बाहर का भी है। वो लोग कैसे आते हैं? वो लोग जो दूर दराज से आते हैं, उनके दिल इधर खिंचे हुए आते हैं। ये हुक्म होता है अल्लाह और रसूल की तरफ से, वो लोग खिंचे खिंचे चले आते हैं। उनकी ज़िंदगी के साँचे में ढलिए और उनके फैज़ व बरक़ात के मुस्तहिक बनिए। असल में वही उनके फैज़ व बरक़ात का मुस्तहिक होगा जो उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालेगा। और जिसने ऐसा कर लिया वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। जिस आयत करीमा की तिलावत की उसमें रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और परहेजगारों के साथ हो जाओ। जब ईमान है, तकवा व परहेजगारी भी है, फिर सच्चों के साथ रहने का हुक्म क्यों दिया गया? मैं इसको आपको सिर्फ एक मिसाल से समझा देता हूं, जिसको शेख सादी ने अपनी बोस्ता में बयान किया। शेख सादी अलैहि रहमत व रिजवान बाजार से गुजर रहे थे। आपने देखा खूबसूरत फूलों का एक गुलदस्ता ऊंचे मकाम पर रखा हुआ है, लेकिन उस वक्त देखकर उनको हैरत हुई कि उन फूलों को मामूली घासों से लपेटा गया है। सोचने लगे, या अल्लाह, ये फूल तो इस लायक हैं कि इनको ऊंचे मकाम अता किया जाए, लेकिन ये मामूली घास जिनको हम अपने पैरों से रौंद दिया करते हैं, जिनको हमारे जानवर चारा बना दिया करते हैं, इनको ये शर्फ व इज्जत कहाँ से मिल गई कि ये फूलों के साथ रहें? जब घास ने शेख सादी की ये बात सुनी तो उसने एक प्यारा सा जवाब दिया, ऐ सादी, तुम्हें ताज्जुब है
کہ ہمیں وہ مقام کیوں دیا گیا جو پھولوں کو دیا گیا؟ تو سنو، جس چمنستان کے یہ پھول ہیں ہم اسی چمنستان کی گھاسیں ہیں. ہم نے پوری زندگی ان پھولوں کے قدموں میں گزاری ہے. جب مالی نے ان کو عزت و شرف کا مقام عطا کیا ہے تو ان پھولوں نے ہماری محبت کی وجہ سے ہمیں بھی اپنے قدموں میں جگہ دے دیا ہے. اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. تو شیخ سعدی یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں. نتیجتاً کہتے ہیں ہمارے اعمال تو ایسے نہیں کہ اللہ ہمیں اونچے مقام عطا کرے، لیکن اللہ کے جن ولیوں سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کے جن بندوں سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ اس مقام کے لائق ہیں کہ انہیں اونچے سے اونچا مقام عطا کیا جائے. تو جس دن اللہ انہیں اونچا مقام عطا کرے گا، اللہ کے وہ محبوب بندے ہم پر یہ کرم کریں گے کہ وہ ہمیں اپنے قدموں میں جگہ دے دیں گے. یہ ہے اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی نسبت اور ان کے ساتھ رہنے کا فائدہ. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، آج ضرورت ہے کہ ہم مقبول احمد شاہ کشمیری علیہ رحمہ کے قدموں سے لپٹ جائیں. یہ دنیا بھی کامیابی سے گزرے گی اور آخرت بھی کامیابی سے گزرے گی. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوبوں کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.